اس پیر کا قوال کہتا ہے کہ ہمیں کسی اور رب کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے ہمارا پیر لال شاہ یہی ہمارا رب ہے، اللہ کی پوجا بعد میں کرنا، سید کی پوجا پہلے کرو۔ زندہ رب کو چھوڑ کر اے ڈھیریوں پہ گرنے والی قوم، کاش تم نے سچے دل سے رب کا کلام سنا ہوتا۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف، یہ ہے ہمارے رب کا تعارف، یہ اہل ایمان کا رب ہے، یہ محمد کریم کا رب ہے، یہ سیدنا علی کا رب ہے، یہ سیدنا حسن حسین کا رب ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا رب ہے، یہ اہل بیت کا رب ہے، یہ اصحاب کرام کا رب ہے، یہ اولیاء کا رب ہے، یہ موحدین کا رب ہے۔ ظالموں، تم نے رب کو کیوں بھلا دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں مجبور لوگوں کو رب کہنے لگے؟ کوئی سیدنا علی کو رب کہہ رہا ہے، کوئی پیر و بابے کو رب کہہ رہا ہے، کوئی شیخ و حضرت کو رب کہہ رہا ہے، کوئی پتھر کے صنم کو رب کہہ رہا ہے۔ یہ رب ہے، یہ خالق ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، وہ سب تعریفوں کے قابل وہی اللہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اے کاش قرآن حکیم کی یہ آیت سینوں پہ، دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کے تالوں کو توڑ ڈالے۔ کاش قرآن حکیم کی اس آیت پہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ایک لمحے کے لیے غور کریں تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ کہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جھکیں۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے سر پہ انگلی پھیرا کرتے تھے، تو ایک نے دیکھا وہ انگلی پھیر رہے، اگلے دن پھر، تیسرے دن پھر، آ کر پوچھنے لگے آپ یہ انگلی کیوں پھیرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں، رزاق میں ہوں، میں رزق بانٹتا ہوں، انگلی پھیرنے سے ہر کسی کو رزق مل جاتا ہے۔ وہ گھر گیا، ایک چونٹی کیڑی پکڑی، ڈبیا میں بند کی، جیب میں ڈالی، سیدنا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اب یہ واقعہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا آواز پئی آندیے، ان کی روایت ہے آواز پئی آندیے، بس کس کتاب میں ہے؟ نہ بٹاق العلوم میں ہے، نہ بیڑا گھر کے دارین میں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کہا وہ ڈبیا لے کے بیٹھ گیا حضرت علی کے پیچھے، پھر انگلی پھیری سیدنا علی نے، کہا مولا علی آج پھر؟ کہا کل پھر، روز کا کام ہے۔ کہا رزق مل گیا سب کو؟ کہا جی بالکل مل گیا۔ حضرت علی کہنے لگے آگے آؤ، اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو، جیب میں پڑی ہوئی ڈبیا کھولو، ڈبیا کے اندر جو تم نے چونٹی بند کی، تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے خود پتا ہے، اگر اس کے منہ میں دانا ہوا تو مجھے مولا علی مشکل کشا مان لینا، نہ ہوا تو نہ ماننا۔ اس نے ڈبیا کھول کے دیکھی تو اس کے اندر بھی چونٹی کے منہ میں دانا پہنچ چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مالک کیا کہہ رہا ہے سنیے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر، اللہ کا شریک، اللہ کی صفات کا ساجی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ پکڑو، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو داتا و غریب نواز نہ کہو، کسی اور کے لیے رکوع و سجدے نہ کرو، کسی اور کے لیے نظر اور ذبح نہ کرو، قربانی نہ دو، لوگوں مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ قرآن کی آیت پہ غور کرو، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک، اللہ کے علاوہ معبود نہ بناؤ، وہ معبود باطل ہے جس کو تم بناؤ گے، معبود برحق اللہ ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، مالک کا فرمان، مالک کا کلام آپ کے سامنے نور کا منارہ اور روشنی کا چمکتا ہوا سمندر ہے۔ اس پہ غور کیجئے، پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان سے مالک الوا رہا ہے، کہہ دیجئے میں ڈرانے والا، کھلی ہوئی نشانیاں بیان کرنے والا ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ معبود برحق ہے،
وہ عالم الغیب ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ قرآن حکیم، آوازیں پہ غور کرنا، پیارے نبی کہو ان کو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں یہ گنج بخش ہے، یہ خزانوں کا مالک ہے، یہ پوری دنیا کو کھلانے والا ہے، اس بابا کی دیگ اتنی بڑی ہے کہ یہ دیگ ختم ہی نہیں ہوتی، لنگر چلتا ہی رہتا ہے۔ ارے بھائی تم ڈالتے ہو تو چلتا ہے، اگر تم ڈالنا چھوڑ دو تو دیگ کی آگ بجھے گی یا نہیں؟ نذرانے دیتے ہو تو چندہ چلتا ہے؟ نہیں، یقین تو دیکھ لو، نذرانوں کے بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا سارا تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو حضرت یہ تالا کیوں لگا ہے؟ جی تالا نہ لگائیں تو لوکی کٹ کے لے جائیں گے۔ تو بابا جی تو سارا کچھ کرنے دھرنی بھرنی والے ہیں، وہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندہ بچا نہیں سکتے لوگوں کی چوری سے۔ تم نذرانے ڈالو گے تو لنگر چلے گا۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے، اگر تم ایمان لاؤ پوری کائنات کی انسانیت مومن بن جائے، اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ، پوری کائنات کافر بن جائے تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ مالک ہے۔ پیارے نبی کہو ان کو میں گنج بخش نہیں ہوں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ آواز لگاتا ہوں کہ میں نوری ہوں۔ میں نوری بھی نہیں ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ نور من نور اللہ تو دور کی بات ہے، فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہیے ان کو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ جو ضروریات بشر کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اگر کوئی مقام اور فضیلت کی بات کرتا ہے، ایک پلڑے میں امام کائنات محمد کریم کو بٹھا دیا جائے، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دیا جائے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے میں نوری بھی نہیں ہوں۔ پھر ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ کی جو وحی مجھ پر آتی ہے میں اس وحی کے پیچھے چلتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کارساز ہے، وہی نگہبان ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، لوگوں سے کہا گیا تمہیں مارنے کے لیے، اہل ایمان سے کہا گیا کفار اکٹھے ہو گئے ان سے ڈرو۔ جب انہیں ڈرایا گیا لوگوں سے، انہیں ڈرایا گیا غیر اللہ سے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وہ ایمان میں اور پختہ ہو گئے۔ وقالوا، ان کا آوازہ گونجا، ان کا نعرہ بلند ہوا، انہوں نے بول کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم ہمیں ڈراتے ہو کہ کوئی مار دے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی بم پھاڑ دے گا، کوئی احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح تمہیں بھی نشان عبرت بنا دے گا۔ مومن جب یہ آوازیں سنتے ہیں جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جس کو اللہ کافی ہو جائے کسی اور کی ضرورت۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک ساتھی نے ہمیں سنایا، ان کے بڑے بھائی محبوب الہی، ان کو کسی بڑے آدمی نے کہا کہ علامہ صاحب کی جان کو بڑا خطرہ ہے، ذرا انہیں کہو اپنی سیکورٹی کا خیال کریں۔ تو یہ اپنے بھائی کے گھر آ کے رونے لگ گئے۔ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ باہر آئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ قربان جاؤں احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے ایمان پہ۔ اس نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا بھائی کیا لوگ ٹرک کے نیچے آ کے نہیں مر جاتے؟ کیا لوگ ٹرک کے نیچے آ کے نہیں مر جاتے؟ اگر میں رب کی توحید کے لیے مار دیا گیا تو اس سے پیاری موت کون سی ہوگی؟ تم ڈراتے ہو اہل توحید کو کہ وہ ایک اللہ مشکل کشا کا نعرہ لگانا چھوڑ دے۔ رب محمد کی قسم، مواحد مومن قتل ہو سکتا ہے، یا اللہ مدد کا نعرہ چھوڑ نہیں سکتا۔